السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں۔ سب سے پہلی بات، فتنہ قادیانیت کے سلسلے میں ہم کو یہ جاننا اور سمجھنا ہے کہ ہم تو انہیں قادیانی کہتے ہیں، مرزائی کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو کس نام سے پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم عام طور پر ہمارے درمیان یعنی مسلمانوں کے درمیان قادیانیت کے نام سے مشہور ہے، اس نام سے معروف ہے، لیکن اخبارات میں، میڈیا میں اور جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں اور جو نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ لوگ ان کو کس نام سے یاد کرتی ہیں اور یہ خود اپنے آپ کو کیا نام سے پیش کرتے ہیں، کس نام سے اپنا تعارف کرواتے ہیں، وہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، ہم تو ان کو قادیانی، مرزائی کہتے ہیں۔ ہم ان کے رد میں اور ان پر جو تنقید کی گئی، ان کو جو ایکسپوز کیا گیا، اس میں جو کچھ لٹریچر ہے اس میں ہم ان کو قادیانی یا مرزائی کہتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، احمدی مسلمان، احمدیہ مسلم جماعت یا احمدیہ مسلم کمیونٹی، اس طرح کے الفاظ سے یہ لوگ اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ اور دنیا بھر میں جو نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، یہ جب لوگ اپنی اینول رپورٹ پیش کرتے ہیں، سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہیں اور یہ ڈاٹا پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں کہاں اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ان کو مذہبی آزادی کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، تو اس میں کون سی اقلیتی گروپس ہے اور کمیونٹیز ہے جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ احمدیہ مسلم کمیونٹی پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو مغربی میڈیا ہو یا یہ لوگ خود اپنے آپ کو احمدی مسلمان یا احمدیہ مسلم جماعت کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کیوں کہتے ہیں یا احمدیہ مسلم جماعت کیوں کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید میں سورہ صف کی ایک آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے اور ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید میں یہ جو احمد کا لفظ ہے، یہاں پر احمد سے مراد تمام مسلمان، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، جتنے مفسرین گزرے ہیں، ان سب نے احمد سے مراد آقا دو جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے خود فرمایا ان لی اسماء انا محمد و انا احمد، کہ میرے بہت سارے نام ہیں، اس میں ایک نام میرا محمد بھی ہے اور ایک نام میرا احمد بھی ہے۔ تو یہ احمد ہو یا محمد ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ ابراہیم کی دعا کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور وہ تعمیر مکمل ہو گئی تو انہوں نے دعا فرمائی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے ہمارے پروردگار،
ان میں ایک رسول کو مبعوث فرما جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کا تزکیہ فرمائے، ان کے دلوں کو صاف فرمائے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول ہوئی۔ وبشارت عیسیٰ، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اس کا مطلب یہی قرآن مجید کی آیت ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، ایک نبی اور پیغمبر آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نام کی ہے کہ ہم ان کو قادیانی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ ان کے احمدی کہنے کے پیچھے لاجک کیا ہے، احمدی کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ قرآن مجید کی اس آیت میں تحریف کرتے ہیں، قرآن مجید کی اس آیت کا جو معنی اور مطلب ہے اس کو بدل دیتے ہیں۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، احمد سے مراد ہمارے نزدیک آقائے دو جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں وضاحت فرمائی ہے۔ اور قادیانی یہاں پر من بعد اسمہ احمد میں احمد سے مراد مرزا غلام قادیانی ملعون کو مراد لیتے ہیں اور اس کو احمد کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ نام کی وضاحت ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں ہم کو یہ جاننا اور سمجھنا ہے قادیانی فتنے کا بانی اور اس کا فاؤنڈر کون ہے۔ قادیانی فتنے کا بانی، اس کا پیشوا، اس کا رہنما جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ 1840 یا 1839 میں پیدا ہوا۔ کہاں پیدا ہوا؟ قادیان، ضلع گورداسپور، صوبہ پنجاب، انڈیا کا ایک اہم اسٹیٹ ہے پنجاب، اور وہاں کا ایک ڈسٹرکٹ ہے گورداسپور، اور گورداسپور کا ایک ولیج ہے قادیان۔ قادیان میں یہ شخص پیدا ہوا 1840 یا 1839، 1840 یا 1839 میں یہ شخص پیدا ہوا۔ لیکن بعد میں اس کے لوگوں نے ایک نئی تاریخ ان لوگوں نے بیان کی کہ 1835 میں یہ بیان بھی ملتا ہے کہ 1835 میں یہ شخص پیدا ہوا۔ بہرحال اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب پیدائش کے معاملے ہی میں اتنا شک شبہ ہے اور اتنا تردد ہے، تذبذب ہے، کب پیدا ہوا کب پیدا نہیں ہوا، تو آگے کے مراحل کا اندازہ ہم خود کر سکتے ہیں کہ آگے یہ شخص جو باتیں بیان کرے گا اس میں کتنی باتیں صحیح ہوں گی، کتنی باتیں غلط ہوں گی۔ تو یہ پیدائش کا مرحلہ ہے 1840 یا 1839 یا پھر 1835، 1835۔ یہ فائنل قادیانی جو رائٹرز ہے، جو مصنفین ہیں، ان لوگوں نے اس کو فائنل کیا ہے 1835 کو۔ لیکن موت جو ہے، موت کے بارے میں متفق ہے سب لوگ کہ 1908 میں یہ شخص ہیضہ کی بیماری میں مبتلا ہو کر لاہور پاکستان میں اس کی موت ہوئی، اور وہاں سے مال گاڑی میں اس کی لاش کو لگ کر قادیان پنجاب لایا گیا اور پنجاب ہی میں اس کو دفن کیا گیا۔ تو یہ موت کا، اس کی زندگی اور موت کا مختصر سی وضاحت ہے۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل سٹور۔ ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھے، مادنا پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں 9700145714 7702570575۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل سٹور۔